الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے. درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دین اسلام کے وہ امور جن کو غیروں نے طعن و تشنیع کا ذریعہ بنایا ہے، ان میں سے سیرت رسول کے حوالہ سے کچھ ایسے اعتراضات گھڑے گئے اور اس انداز سے پیش کیے گئے جس میں دجل فریب موجود ہی تھا، اور رنگ یہ دیا گیا کہ جس دین نے اس نبی کا تعارف اور شناخت کروائی ہے
وہ دین کوئی اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس شخص کا خود تراشیدہ دین تھا، خیالات تھے، پراگندہ سوچ تھی، جس کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور پھر ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ تو ان میں سے ایک اعتراض کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اپنی امتیوں کے مقابلہ میں نکاح کے مسائل میں تفریق رکھی ہے، اپنے آپ کو برتری دی ہے اور اپنے آپ کو اس قانون کا پابند نہیں بنایا۔ یہ تھی وہ چیز جس کے حوالہ سے صحیح دینی اور اسلامی نقطۂ نظر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی سلسلہ میں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک مسلمان کو، ماننے والے کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ جس چیز کو وہ تسلیم کر رہا ہے، جس پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اس بنیاد کے اندر اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس پر جو اعتراض اور اشکال پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ احزاب کی ان آیات کا مطالعہ کریں جن میں مختلف اعتبارات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، تو مسئلہ اپنی جگہ پر واضح ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک مسلمان مومن کے ایمان کی تازگی کا بھی ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو اپنے نبی کے گھر کے لیے منتخب کیا تھا وہ کن اوصاف کی حامل، اور پھر اس گھر کے انتخاب کے بعد ان خواتین کی کیا ذمہ داریاں بنتی تھیں، وہ آداب، وہ اخلاقی تعلیمات جو خاص طور پر ان ازواج کو دی گئی کہ جنہوں نے بعد میں پوری امت کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے نمونہ بننا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان ہدایات کے ذریعے آزمایا، اور پھر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات سے نوازا جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ہوا ہے۔ لہذا اجمالی اعتبار سے قرآن مجید کی روشنی کے اندر ان ازواج کے حوالہ سے جو ہدایات تھی اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی، آج ان کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد تفصیلاً کہ حضور نے ان ازواج میں سے ہر ایک کے ساتھ جو نکاح کیا تو وہ کیا مصلحت تھی، اس کے پیش نظر کیا چیز تھی کہ جب اس عقد کو، اس نکاح کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اور پھر وہ خواتین جن کو اپنے عقد میں لیا وہ مسلمانوں کے لیے ایک عزت اور توقیر اور تقدس کا مرتبہ حاصل کر گئے۔ تو اس سلسلہ میں بالاختصار سب سے پہلی چیز سورہ احزاب کی ایک آیت کے اندر جو سامنے آتی ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ان ازواج کے حوالہ سے اگر اس آیت کے علاوہ یا اس حکم کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جہاں نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے امتیوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، زیادہ احق ہے۔ اولا بالمؤمنین، اس لفظ کے حوالہ سے اگرچہ ضرورت ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے، لیکن وقتاً فوقتاً میں عرض کرتا رہتا ہوں، اسی سے لفظ مولا نکلا ہے، جس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے۔
اور یا پھر جان بوجھ کر جو ہے وہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اولا کا لفظ استعمال ہوا، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی جو ہے پہلے اس کا تعارف اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اولا بالمؤمنین۔ یہ اس سے پہلی آیات کے اندر اصل میں وہ اس وقت کی ایک رسم کے خاتمے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ متبنہ بیٹا بنا لیتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، تو اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اولاد جس باپ کی ہو نسب اسی کی طرف ہوتا ہے، اسی کے نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر ایک واقعے کے حوالے سے جو ہے یہ آیت جو ہے اس کا پس منظر نظر آتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً فضائل کے حوالے سے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ نسبت یہ تھی کہ آپ اپنے امتیوں کا خیال ان امتیوں کی اپنی جانوں سے بڑھ کر کرتے تھے، اور ہر حال کے اندر صرف دینی اعتبار سے اس نسبت کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اسباب اور حاجات کے حوالے سے بھی جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتوحات عطا کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت کیا ہے واقعاتی اعتبار سے کہ یہ جو نبی مسلمانوں کا اور اس امت کے لوگوں کا قائد ہے وہ اپنے ماننے والوں کے لیے واقعتاً ان کا خیال ان کی جانوں سے بڑھ کر رکھتا ہے، اور حق کے اعتبار سے بھی دوسری جانب مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری دنیا حتیٰ کہ اپنے والدین عزیز و اقارب سے بھی بڑھ کر حضور سے تعلق نہ رکھے۔ تو یہ دونوں معنی جو ہیں وہ اقرب اور احق کے وہ اس مفہوم کے اندر آ جاتے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین۔ اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں، ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، صحابی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص آتا الرجل المتوفى وعلیہ الدین، ایک آدمی فوت ہوتا اور پھر حضور کے سامنے اس کو جنازے کے لیے پیش کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھئی اس پر قرض ہے تو پھر پوچھتے کہ کیا اس نے ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے، یہ قرض اس کا ادا ہو سکتا ہے؟ اگر صحابی کہتے کہ ادا ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنے صحابہ کو صلو علی صاحبکم، یہ اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھ لو، میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ یہ تو ایک شدت تھی کہ اس کے ذمے وہ بات ہے کہ کہیں اس کی زد میں نہ آ جاؤں، لہذا اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دار کے حوالے سے تم اتنے محتاط ہو جاؤ کہ اگر کوئی شخص فوت بھی ہو جاتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتیاط کرتا ہوں، لہذا تمہیں اس جہان سے جانے سے پہلے اپنے ذمے تمام واجبات کو ادا کر دینا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ جب بڑا تو وہاں آتا ہے فلما فتح اللہ الفتوح، ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب کر دی، بات آگے بڑھ گئی، بہت کچھ جو ہے وہ حاصل ہو گیا، فراوانی مل گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے کے لیے ایک اصول طے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص مسلمان فوت ہوتا ہے فمن ترک دینا فعلی قضاؤہ، اور وہ مقروض جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو پھر کسی دوسرے کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ جو ضروریات کی چیزیں تھی دے دی ہیں، فتوحات حاصل ہو چکی ہیں۔ آج مسلمان اگر مقروض فوت ہوتا ہے تو اس کا قرض میں خود اللہ کا رسول ادا کروں گا، فعلی قضاؤہ ومن ترک مالا، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو فہو لورثتہ، وہ پھر کسی اور کو نہیں، اس کے ورثاء کو مل جائے گا۔ یہ تھی وہ اولیت کی نسبت اور وہ مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اور حاجات کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہا گیا جب امتیوں کے لیے اس نبی کی نسبت کی وجہ سے اتنا تعلق اور اتنا قرب حاصل ہے تو یاد رکھو پھر اس نبی کے گھر کا فرد بننے والی جو خواتین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ امتیوں کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
یہ نبی اگر اتنا قریب ہے تمہارے حقوق کے خیال کرنے میں، وہ اپنے سے بڑھ کر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کی خواتین ازواج مطہرات جو حضور کے گھر کا حصہ بنتی ہیں، تو میں وہ امتیوں کے لیے ان کی ماؤں کی مانند بن جاتی، وازواجہ امہاتہم۔ تو یہ وہ ایسی فضیلت ہے جو دنیا کے اندر کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ کوئی ام موسیٰ ہے، کوئی ام مریم ہے، قرآن مجید نے 28 مرتبہ اس لفظ کو بیان کیا اور امہات کے لفظ سے 8 دفعہ خطاب کر کے اس بات کو واضح کیا، لیکن کسی جگہ امہات المؤمنین کا خطاب کسی اور خاتون اور خواتین کو نہیں ملا۔ یہ اعزاز جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اور حضور کے گھر کی ان افراد کو جو ہے وہ خاص طور پر حاصل تھا۔ یاد رکھو یہ عزت اور تکریم کے لیے یا امہات کہا گیا ہے، اس میں وہ نسبی تعلق ہرگز قائم نہیں ہوتا، اگرچہ پابندیاں تھیں جس طرح میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن عام خواتین کے اور پھر حضور کی ان ازواج کے مائیں ہونے کے حوالہ سے یہ جو کہا گیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی عزت اور توقیر اور احترام اور ان کی تقدیس وہ ماؤں والی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لاپرواہ ہو کر جو ہے جس طرح ماں سے جو ہے وہ آدمی غیر محرم وہ رشتے کی وجہ سے وہ تنہائی کے اندر مل سکتا ہے اور ایسی چیزیں تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد اور ماں کے لیے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ آگے جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ مائیں ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس معاملے میں تھا۔ ورنہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک عورت آ کر کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یا اماں، اے میری ماں۔ آج بھی ہمارے واعظین اس رٹ کو بہت لگاتے ہیں، اگرچہ ان کے پیش نظر تو یہ بات نہیں ہوتی لیکن احتیاط کرنی چاہیے، امی عائشہ والی بات ضرور کرتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے شرعی اعتبار سے، کہیں کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اور پھر اس کو عام نہ کر دے، وہ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہیں اپنے طور پر بڑھاتے اس کو کم نہ کر دے، اس میں نقص پیدا نہ کر دے۔ تو وہ خاتون آ کر کہتی ہے یا اماں، تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ لست بھی امک، میں تیری ماں نہیں ہوں، یعنی تو جو سمجھ رہی ہوں میں تیری ماں نہیں ہوں، انا ام المؤمنین، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ مومن نہیں تھی، یعنی خاص طور پر کہا کہ یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو نسبت ان خواتین کی قائم ہو گئی ہے اس کے بعد یہ تمہاری ماؤں کی مانند ہے۔ اور پھر اگر وہ عام ماؤں کی طرح ہوتی تو دوسرے رشتہ دار جو ان ماؤں کی وجہ سے انسان کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے بھی پھر نکاح جائز نہیں تھا۔ مثلا یہی خواتین جو ہے ان کی بہنیں، تو وہ مسلمانوں کی مومنوں کی تو خالائیں لگتی ہیں، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے، واقعات بتاتے ہیں کہ ان خواتین کی دوسری بہنوں کے ساتھ لوگوں نے نکاح کیا۔ حضرت زبیر ابن عوام نے جناب عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو اگر وہ خالہ ہوتی یعنی وہ حضرت عائشہ کی بہن تھی تو پھر یہ تو نکاح حرام تھا، لیکن یہ نکاح کرنا بتاتا ہے کہ وہ ایک خاص پس منظر کے اندر بات کہی جا رہی ہے اور خاص حوالہ سے جو ہے وہ اس کو لینا چاہیے کہ مومنوں کی مائیں کن معنوں میں ہے، یہ عمومت کا جو مقام ان کو حاصل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ مسئلے کے حوالے سے بہت ضروری تھی کہ وہ ازواجہ امہاتہم کا معنی کیا ہے، لیکن فضیلت کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہر کلمہ گو کے لیے ان کی ماں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں۔ جس طرح کے ادب اور اخلاق اور دین بتانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بمثل الوالد لولدہ، انا لکم بمثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے بالکل اسی طرح ہوں جس طرح اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے، یعنی تمہارا باپ ہوں۔ تو وہ کیا مطلب تھا، وہ باپ ہونے کا حضور کا کیا مطلب تھا؟ اس سے بعض لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا کی، لوگوں پر اعتراض بھی کیے کہ یہ نبی کو شاید ایک باپ کی مانند سمجھتے ہیں۔ ہرگز اس کا مطلب نہیں تھا۔ یہ جس طرح ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو ہماری مائیں ازواج مطہرات ہیں اور پھر امہات المؤمنین ہیں، سارے جہان کے مقابلہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے اور تم بھی عام عورتوں جیسی نہیں ہو،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے باوجود وہ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، بالکل ہرگز نہیں تھے. جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا تھا اس میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایک فرد جو ہے وہ تو قریب بھی نہیں پھٹکتا حضور کی شان اور مقام اور مرتبہ. اس لیے اسی حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح عام آدمی کو باپ سمجھا جاتا ہے حضور کا بھی یہ معاملہ. فرمایا نہیں، اعلمکم، یہ میرا باپ ہونا کیسا ہے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو ادب اور اخلاق سکھاتا ہے، میں بھی بالکل اسی طرح پوری امت کو ادب اخلاق سکھاتا ہوں اس دین اور وحی کی روشنی کے اندر جو آسمان سے نازل ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں آگے فرمایا اذا اتیتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، یعنی وہ احکامات دیے کہ اگر آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں کس طرح بیٹھے، یعنی دین سکھایا. تو دین کے سکھانے کے اعتبار سے جو شفقت ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے عام اخلاقی تعلیمات اور ادب سکھانے کے حوالے سے، تو دین سکھانے کے حوالے سے یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. تو یہ بالکل ابتدائی چند باتیں ہی، اب وہی وقت جو ہے وہ میرے آڑے آ جاتا ہے. یہ اس تمہید کے بعد کہ حضور کی بیویاں ہمارے لیے ماؤں کی مانند ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے انتخاب کے بعد اللہ رب العزت نے پابندیاں لگا دی ان ازواج پر کہ پھر حضور کے گھر میں آنے کے بعد یہ چیزیں تم نے اپنانی ہے اور ان کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے. اب وہ چیزوں کے لینے اور چھوڑنے کے حوالے سے کس طرح حق ادا کیا ہے ان خواتین نے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.